السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ معزز ناظرین، ویلکم کرتے ہیں اپنے چینل داستان عشق پر۔ بیان آپ کے لے کر حاضر ہیں حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب کا عنوان ہے ایک اللہ کا ولی اور آوارہ لڑکوں کا واقعہ، ایک نیک عورت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ خوبصورت انداز کے ساتھ قاری صاحب کا بیان ہے۔ لائک کر دیں، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی جانب۔ یہ عشق نہیں، نماز نہ روزہ، لینا نہ دینا، دما دم مشق قلندر، دما دم مشق قلندر، یہ عشق نہیں ہے۔ اگر یہی عشق ہوتا تو بلال کا چمڑا نہ اڈھیڑا جاتا، یہی عشق یوں بنتا ابو فقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، زنیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی کہ چلو اپنے ٹلیے کھڑکاؤ، گھنگرو بجاؤ اور عشق کا اظہار کر لو۔ بلکہ عشق تو وہ تھا جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کو ایسا تعلق تھا، ٹکڑے تو ہو گئے، قیمہ تو بن گیا، مگر حضور کا دامن نہ چھوڑا۔ علماء کرام نے صحیح معنوں میں عشق کا حق ادا کر کے دکھلایا۔ ان پر مصیبتیں آئیں، تکلیف آئی، کچھ بھی ہوا، لیکن ایمان کا سودا نہیں کرتے تھے اللہ والے۔ شدائد آئے، علائم آئے، حوادثات نے پریشان سے پریشان کیا۔ مذاق پر مذاق بھی لوگ کرتے تھے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب لانوتوی سب قید رحمت اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ لکھنؤ کے کچھ لڑکوں نے مذاق کا پروگرام بنایا، مذاق کا پروگرام بنایا اور جا کے کہنے لگے مولانا ایک جنازہ ہے، آپ ذرا چل کر جنازہ پڑھائیں، اور ایک لڑکے کو کفن پہنا کر کے یوں ہی لٹا دیا مذاق کے لیے کہ جب مولانا اللہ اکبر کہیں گے تو کفن سمیت کھڑے ہو کے کہنے اللہ اکبر، دل لگی ہوگی۔ مولانا چلے گئے، اس کی حرکت کرنے سے مولانا سمجھ گئے کہ یہ زندہ ہے، مرا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا وارث کون ہے؟ کسی نے کہا میں ہوں۔ فرمایا دل سے کہتے ہو جنازہ پڑھا دوں؟ کہ ہاں ہاں پڑھا دو۔ 3 دفعہ پوچھا، کھڑے ہو کر کے فرمایا اللہ اکبر، نیت باندھی۔ اب وہ جو مذاقیے تھے نا چھوکرے، کرنے لگے کھڑا ہو، اٹھ۔ جب تک دوسری تکبیر ہو گئی اللہ اکبر، پہلے شیشی کرتے تھے، پھر کہنے لگے او اٹھ تو صحیح۔ تیسری تکبیر ہو گئی، ایک نے زور سے کہا تجھے نیند آ گئی۔ جب تک 4 تکبیر ہو گئی، سلام پھر گیا۔ مولانا نے جوتے پہنتے ہوئے فرمایا اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا، اب تو قیامت ہی میں اٹھے گا۔ اللہ والوں کے ساتھ جس نے تمسخر اڑایا، جس نے مذاق کیا، جس نے ان کی توہین کی، جس نے ان کی بے عزتی کی، خداوند کریم دنیا ہی میں بعض مرتبہ انتقام لیتے ہیں۔ اللہ والوں کی کرامتوں کے ہم لوگ منکر تھوڑے ہیں۔ ہم تو یہ بات نہیں مانتے کہ جی فلاں درویش جو ہے وہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے۔ آج کل بڑی ضرورت ہے یار، 2-4 درویش پیدا کرو، چینی بڑی مہنگی ہے، کچھ ہم بھی بنوا لیں گے یار 20-10 میں۔ یوں کہ ریت کی چینی بنا دیتا ہے، پھونک ماری اور ریت کی چینی بنا دی، اور چلو دوسری 10-12 روپے شیر ملتی ہے، 2-2.5 تو دے گا فقیر۔ ایسی ایسی چیزیں بڑی یاد رکھے کہ جی فلاں بزرگ تھے، انہوں نے لڑکی کا لڑکا بنا دیا، لو اللہ والوں کا یہی ٹھیکہ رہ گیا بس، لڑکی کا لڑکا بنا دیا۔ لڑکے تھوڑے ہیں آگے کوئی نہ، ولی اسی لیے بنتا اور کوئی کام نہیں اس کو۔ ولی تو دینداری کر کے تو ولی بنتا ہے، نبی کی غلامی کے صدقے میں ولی بنتا ہے، نبی کی جوتیوں کے صدقے میں ولی بنتا ہے، نبی کی سنت پہ مر مٹنے سے ولی بنتا ہے، مر مٹنے سے ولی بنتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایسے ایسے ولی۔ شاملی کا میدان ہے، حافظ ضامن صاحب شہید رحمت اللہ علیہ مسکراتے پھرتے ہیں، مسکراتے پھرتے ہیں۔ انگریز سے مقابلہ ہے، گوروں سے لڑائی ہے۔ خدا کی قسم میں تو ایسے بزرگوں کا غلام ہوں جو مسلح پہ بھی مسلح پہ شبیداری کرتے تھے، گھوڑوں کی پیٹھ پہ چڑھ کر جہاد کرتے تھے، کافر کے مقابلے میں کھڑے ہو کر تلوار چلایا کرتے تھے، تلوار چلایا۔ ان کا تو یہ کہنا تھا مسلح بیچ خنجر لے، مسلح بیچ خنجر لے،
خبردار بن کہ ٹکرانے کو ہے تیری فقیری سے شہنشاہی. ٹکرا جا، تلوار لے کر میدان میں کھڑا ہو جا. انگریز سے مقابلہ کیا، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے گولیاں ماری، گولیاں چلائی. خدا کی قسم سپا سالاری کے فرائض سے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دے رہے ہیں. حضرت حافظ ضامن صاحب شہید ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ہے. سارے ولی شاملی کے میدان میں انگریز کے مخالف، انگریز کے مقابلے میں جہاد کر رہے ہیں. تم ایک کا تو نام لو کہ فلاں قوت کے مقابلے میں جہاد کیا. خدا کی قسم سیدہ عطا اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ تعالیٰ کی کروڑا رحمت نازل ہو، مرد قلندر کی قبر مبارک پہ آمین کہو. ساری عمر مرزائیوں کے خلاف جہاد میں گزار دی، ختم نبوت کے دشمنوں کے خلاف. قاضی ثانیہ من شجابادی، حضرت مولانا محمد علی جلندری، چودھری افضل حق، ان تمام بزرگوں نے نبی کی نبوت کے لیے زندگی ختم کر دی. ہم تو ان اکابر کے غلام ہیں، ان ولیوں کو مانتے ہیں، ان بزرگوں کو مانتے ہیں جو انگریز کے بھی دشمن تھے، جو ختم نبوت کے خلاف چلنے والوں کے بھی دشمن تھے، جو نبی کی نبوت کے چوروں کو پکڑتے تھے، اور جنہوں نے صحابہ کرام کی عصمت کے چوروں کو پکڑا اور ان کا مقابلہ کیا. اور جاؤ پوچھو دلی کی جامع مسجد کے زینے سے کہ مرزا مظہر کو گولی کہاں لگی تھی. یہ لوگ بہت بڑے میدان کے مالک تھے اور ان سے کرامتوں کا ظہور بھی ہوتا تھا. شاملی کے میدان میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے ماتھے میں گولی لگ گئی، پیشانی میں انگریز نے گولی ماری. کہاں گئے وہ لوگ؟ اب تو کوئی گولی مارے گا تو نوٹ کی مارے گا، کوئی گولی مارے گا تو حلوے کی مارے گا، کوئی گولی مارے گا تو کسی اور چیز. ارے انگریز نے گولی ماری نانوتوی کی پیشانی میں، خون کی دھار دور جا کے پڑی. نیچے بیٹھ گئے. حضرت گنگوہی نے دیکھا، پوچھا مولانا کیا بات ہے؟ کہا حضرت گولی دماغ میں ٹھہر گئی. نظر جواب دے گئی، ہائے ہائے خدا کی قسم تاریخ پڑھ کر کے دیکھ، میری تیری لکھی ہوئی نہیں. ہندوستان والوں سے جا کے پوچھو، دلی والوں سے پوچھو، مظفر نگر والوں سے جا کے پوچھو، میرٹھ اور آگرے کے لوگوں سے جا کے پوچھو، اس زمانے کے لوگوں سے جا کے پوچھو کہ حضرت گنگوہی آگے بڑھے اور ہاتھ پھیرا اور درود شریف پڑھ کے دم کر دیا. خدا کی قسم فرماتے ہیں ایسا زخم ملا گویا نشان بھی باقی نہ رہا. سبحان اللہ، ایسا زخم ملا تو ایسا نشان رہا. یہ لوگ تو بہت بڑی ہستی کے مالک تھے. بہت بڑی ہستی کے مالک. حضرت حاجی صاحب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پنجلاسا ایک جگہ ہے ضلع امبالے میں، اس گاؤں میں حاجی صاحب تھے. انگریز نے گھیرا ڈال لیا چاروں طرف سے. جس مکان میں چھپا رکھا تھا مرید نے، اس مکان کا انگریز کو پتہ لگ گیا. جب اس مکان کا دروازہ کھولا تو ایک رو صاحب تھے، رونے لگے، الہی میں جو کر سکتا تھا وہ میں نے کیا، اللہ والا پکڑا گیا. انگریز نے دروازہ کھولا، افسر نے اندر جا کے دیکھا، اطلاع دینے والوں کو ڈنڈے مارے کہ تم نے غلط خبر دی، یہاں ہے ہی نہیں. سارا مکان دیکھ کے آیا. جب وہ چلا گیا اور رو صاحب اندر گئے، جا کے دیکھا حاجی صاحب مسلے پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں. پوچھا حضرت یہاں تو افسر آیا تھا؟ فرمایا پتہ نہیں، میں تو تلاوت کر رہا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں. اور لوگ بھی ایسے وفادار تھے. حضرت مولانا رحمت اللہ کرانوی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. انگریز نے گاؤں کا چاروں طرف سے گھیرا دے لیا. انہوں نے کوڑا رکھنے کے لیے جنگل میں ایک ٹھکانہ بنا رکھا تھا، بھوسا، اس میں بٹھا دیا. توپ مار مار کر سارے گاؤں کا ناش کر دیا، ختم کر دیا. لوگوں کو مارا، عورتوں کو مارا، بچوں کو مارا، سب نے مار کھا لی، مگر مولانا کا پتہ کسی نے نہیں بتایا. اللہ اکبر. مولانا کسی نے نہیں بتلایا. آج جا کے دیکھو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریب مولانا رحمت اللہ کرانوی اور مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی دونوں وہاں پہ سوئے ہوئے. سبحان سبحان. تعارف یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے،
اور آپ کے خصائل و جو شمائل ہیں، آپ کے جو عادات و اخلاق ہیں، وہ قرآن شاہد ہے، حدیث موجود ہے، نبی کا کردار موجود ہے، اور نبی کا کردار دیکھ کہ خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتے ہیں، خود ننگا رہ کر دوسروں کو پہناتے ہیں، دوسروں کو حضور تشریف فرما ہے، سب کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک لڑکا عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میری اماں کے پاس کرتا نہیں۔ حضور نے فرما دیا اس وقت میرے پاس بھی نہیں۔ وہ پھر عرض کرنے لگا او میرے آقا یہ کرتا جو آپ نے زیب تن فرمایا ہوا یہی مانگ رہی ہے۔ کون ہے دنیا میں جو خود ننگا ہو کر کسی کو اتار کے دے گا؟ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرتا اتار کر طے کر کے بچے کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ، کرتا اتار کر خود ننگے ہو بیٹھے۔ قرآن ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ اور میرے نبی میں نے کب کہا ہے اتنا دو کہ ننگے ہو بیٹھو؟ جواب دیا میرے پروردگار جب رحمت کی چادر اڑا کے بھیجا ہے اب جواب کیسے دو؟ رحمت والی چادر تو خود اڑا کے بھیجا ہے۔ تیرے نبی نے کرتے اتار کر غریبوں کو دیے، تیرے نبی نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے دوسروں کو کھانے کھلائے، تیرے نبی نے سردی میں گرمی میں تکلیف اٹھائی دوسروں کو آرام پہنچایا، اور نبی کی کسی سنت پہ تو میں اور آپ عمل کرنا سیکھ لیں۔ صحابہ کرام کی جان کو وہ بنی جو آج اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کس کی ضرورت ہے، کس کی مجال ہے کہ آج صحابہ کرام کی ریچھ کریں؟ نگاہ نبوت نے ان کو ایسا رنگ دیا تھا، اور خدا کی قسم صحابہ وہ کمال کے لوگ تھے۔ حضور استاد تھے، صحابہ شاگرد تھے، حضور امام تھے، صحابہ مقتدی تھے، حضور پیر تھے، صحابہ مرید تھے، حضور جرنیل تھے، صحابہ سپاہی تھے، حضور وزیر تھے، صحابہ حضور صدر تھے مدینے کی ریاست کے، میرے آقا کے ابو بکر فاروق اعظم وزیر تھے۔ کیا کہنا ہے ان لوگوں کا جن کو امام الانبیاء سے ایسی بڑی نسبت قائم ہو گئی؟ ایسی بڑی نسبت۔ آج مسلمان صرف جلسے کرتا ہے، صرف ادھر ادھر کی کہنے سننے والی بات کرتا ہے، عملی میدان میں آؤ، ورنہ تمہیں معلوم ہے خداوند کریم جب سزا دینے پہ آتے ہیں پھر ایسا پکڑتے ہیں چھڑانے والی کوئی طاقت نہیں۔ جاؤ سمرقند بخاری کی گلیوں سے جا کے پوچھو جہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ایک وقت میں 2.5 لاکھ لوگوں کو نبی کی حدیث پڑھائی، آج امام بخاری کی وہ مسجد شراب خانہ بنا ہوا ہے۔ آج امام مسلم کی مسجد جا کے دیکھو ڈانس گھر بنا ہوا ہے، امام یعقوب چرخی رحمہ اللہ کی خانقاہ آج ڈانس گھر بنا ہوا ہے۔ ان لوگوں کی ایسی حالت ہو گئی تھی اس وقت، مناظرے مباحثے ایک دوسرے کا گریبان پکڑے مسلمان کھڑے تھے، خدا کا عذاب آیا اور ایسا کفر آیا کیوں نہیں کرنے دیتا بروس۔ آج وہی پوزیشن ہے، وہی حالت ہے۔ میں صاف لفظوں میں کہہ دوں جتنا خطرہ اس وقت مجھے اور آپ کو ہے شاید اتنا کبھی ہوا ہو۔ آجا میرے نبی کی اب بھی غلامی کر لے، خدا کی قسم میرے نبی کی سنت کی اتباع کے صدقے میں، اللہ کے قرآن کے صدقے میں ملک کی بھی قوم کی بھی سب کی حفاظت ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کی حفاظت ہو جائے گی۔ مسلمان کا یہ خیال غلط ہے، وہ تلواروں سے نہیں بچتا، وہ ہتھیاروں سے نہیں بچتا، وہ تو اللہ کی رحمت سے بچتا ہے، وہ تو اللہ کی رحمت سے بچتا ہے۔ افغانستان کا حال تم سے چھپا ہوا نہیں، ایران کا حال تم سے چھپا ہوا نہیں، پوری دنیا کا حال۔ روزانہ اتنا بڑا اخبار پڑھتے ہو سوٹ بن جائے اخبار میں، اتنا بڑا اخبار، پھر ہوشیار نہیں ہوتے، پھر بیدار نہیں ہوتے، پھر جاگتے نہیں۔ مسلمان بن کے مرنے کی کوشش کرو، نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کرو، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، تجارت کی،
حکومت کی زراعت کی تمام میدان میں آ کالی کملی والے کی غلامی کر. ہاں کالی کملی والے کی غلامی کر. اللہ جس صحابی کے ذمے جو بات لگائی گئی اور جس کو جو علم ہوا انہوں نے اسے وہ پروان چڑھائے. وہ پروان چڑھائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخنوں کی قدر کی، بال کی قدر کی. حضور کا وضو کا پانی زمین پہ نہ گرنے دیا. جس جگہ حضور نے قدم رکھا لوگوں نے اس کا اکرام کیا. میں اور آپ حضور کی سنت کا اکرام نہیں کرتے، قرآن کا اکرام نہیں کرتے. قرآن کہتا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. او لوگوں میں تمہارا محتاج نہیں، میں نے اپنے نبی کو ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، دین حق دے کے بھیجا ہے. میں اس کو غالب کروں گا. میں اس کو غالب کروں گا. کئی لوگ بیٹھ کے بحث کرتے ہیں اس زمانے کا مولوی اچھا نہیں جی، اس زمانے کے خطیب اچھے نہیں، امام صحیح نہیں. تم بہت صحیح ہو. اچھے دماغ، اچھے ذہین لڑکے تو سارے انگریز کے لیے، اندھے لنگڑے کانے للے، ایک ٹانگ ماری گئی ایک ہاتھ مارا گیا، وہ اللہ کے لیے. بخار میں اگر کسی بچے کی ٹانگ ماری جائے تو والد لے کے آتا ہے، ابھی 4 بچے تو اسکول جاتے، ہم نے کہا چلو ایک بچہ اللہ میاں کو بھی دے دو. تیری ماں کا بس اللہ میاں کو نہ دے دے، اسے انگریز تو قبول ہی نہیں کرتا. انگریز تو اسے قبول ہی نہیں کرتا. جو تندرست ہوگا، ایک آنکھ خراب ہو جائے نا، اور جی بچہ اپنی ماں کو بہت پیارا ہے، بڑا چنگا بچہ ہے، آپ آخیا نے تو قرآن پڑھاواں گے. وہ حضرت جی آنکھ تو دیکھو یہ دی. جیسا مٹیریل ڈالو گے ویسا ہی مال تیار ہوگا. عربی مدارس میں ہوشیار دیندار بچہ نہیں پڑھتا. میرا تو اب ایک ہی سوال ہے اور وہ یہ کہ بڑے سیٹ کا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا، تھانے دار کا بچہ قرآن کیوں نہیں پڑھتا، ڈی سی کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی، کمشنر کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی، بڑے بڑے سرمایہ داروں کی اولاد قرآن کیوں نہیں پڑھتی. ارے قرآن پڑھنے کے لیے تیلی دھوبی رہ گئے. اللہ میاں ہم سے کھڑا کر کے میدان حشر میں پوچھے گا، اور لوگوں تم نے میرے قرآن کریم کی کیا قدر کی. منا رغم ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامة اعمی. جن لوگوں نے میرے قرآن سے منہ پھیرا، پیٹھ کی اعراض کیا، اور میں جو اپنی کبریائی کی قسم قیامت کے دن میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، پھر روے گا پچھتاوے گا اور کہے گا قال ربی لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اور میرے پروردگار کیا بنی، کیا ہوا، میں تو اچھا بھلا دیکھنے والا تھا، یہ ٹھوکریں کیسی لگ رہی ہے، یہ ٹھوکریں کیسی لگ رہی ہیں. تو اچھا بھلا آج ٹکریں کیسی، آج ٹھوکریں کیسی، میں تو دیکھنے والا تھا. آواز آئے گی قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ. اور یاد کر تو نے قرآن سے پیٹ پھیری، تم نے میرے ذکر کو بھلایا، میرے نام کو بھلایا، آج میں نے تجھے بھلایا، دیکھ لے تیرا کیا حال بن گیا ہے. افلم یہد لہم کما اہلکنا قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم. اور لوگوں یاد رکھو جب میں برباد کرنے پہ آتا ہوں، جب میں کسی کو مٹانے پہ آتا ہوں، بچانے والا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، کوئی نہیں. محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی سیرت نے ہمیں یہ سبق دیا ہے. دنیا کی زندگی بتائی، تم دارالامتحان میں بیٹھے ہو، امتحان کے کمرے میں بیٹھے ہو، پر پیپر تیرے ہاتھ میں ہے، پرچہ تو حل کر رہا ہے اور سفید داڑھی ہو گئی ہے، اب بھی بات نہیں آتا. اپنے اوپر ظلم نہ کر،
اپنے آپ کو جہنم کے لیے ایندھن نہ بنا، بعد آ جا، اب بھی بعد آ جا، خدا کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اب بھی بعد آ جا، خدا کا دروازہ جو ہے اس لیے زندگی کا مطالعہ کر، زندگی اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کر، دکاندار حساب کرتا ہے، تو بھی حساب کر، ملازم حساب کرتا ہے مہینے میں کتنے لوگوں کے پیسے دینے رہ گئے، کتنے بقایا بچے، تو بھی حساب کر، اتنی مدت میں کیا میں نے دین کمایا، اتنی مدت میں کیا میں لڑائی دین جھگڑے کمایا، چھوڑ دے، پھر بھی کیا رکھا ان میں، کیا؟ اور اگر میدان میں آنا ہے تو پھر ان لوگوں کی طرح سے میدان میں آنا پڑے گا جنہوں نے ساری عمر اللہ اللہ بھی کی اور جہاد کیا کفر کے مقابلے میں، کفر کے مقابلے میں نہ وہ ڈرتے تھے، نہ وہ مرتے تھے، نہ وہ رویا کرتے تھے کسی سے ڈر کر، خوف نہیں کھاتے تھے وہ۔ خوف الحمدللہ نہیں کھاتے تھے۔ علماء دیوبند کو اللہ نے یہ تمغہ بخشا ہے، ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ وہ ہر میدان میں مقابلے میں آتے ہیں، صحابہ کے دشمن ہو، ختم نبوت کے دشمن ہو، قرآن کے دشمن ہو، اللہ کی توحید کے دشمن ہو، وہ تمام مقابلوں میں زندگی تو کھپا جاتے ہیں مگر دین میں ہیرا پھیری نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ کا ولی اپنے جو ملک ہے میں دین دیکھ لو ہیرا کون پھیری سے نے کسر گزاری، نہیں کرتا۔ مفتی محمود صاحب سب قید رحمت اللہ علیہ آخری دم تک، ارے کوئی آپریشن روم میں مرے گا، کوئی اسپتال میں مرے گا، کوئی سڑک پہ مرے گا، کوئی بیوی بچوں میں مرے گا، مفتی محمود دارالحدیث میں فوت ہوا ہے۔ اللہ اکبر، مفتی محمود مدرسے میں جو ہے فوت ہوئے۔ اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے قاری صاحب۔ آپ دیکھیں کوئی شادی کے سفر میں مرے گا، کوئی تجارت کے سفر میں مرے گا، کوئی کسی سفر میں مرے گا، مفتی محمود حج کے سفر میں رخصت ہوگا۔ اللہ اکبر، حج کوئی چیز کھاتا ہوا، کوئی چیز پیتا ہوا، کوئی کسی سے گالی دیتا ہوا، کوئی گانا سنتا ہوا مرے گا، کوئی گانا گاتا ہوا مرے گا، مفتی محمود امام الانبیاء کی حدیث کی شریف کا حوالہ دیتا ہوا رخصت ہوا ہے۔ سبحان اللہ، امام کون ان کا مقابلہ کرے؟ شریف کا حوالہ مولانا دیتا غلام اللہ خان صاحب سب قید رحمت اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ دبئی گئے، ادھر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ادھر شیر تیار بیٹھا ہے، آواز آئی شیر آ جا، تم نے لوگوں کو قرآن سنا دیا، اب میرے پاس آ جا۔ گیا تھا، حج کیا، عمرہ کیا، اللہ کے گھر کا طواف کیا، نبی کے روزے پہ سلام پڑھا اور دبئی میں آ کر قرآن سنتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ قرآن سنتے ہوئے جو ہے مولانا اعتصام الحق صاحب تھانوی مدراس میں چمڑا خریدنے نہیں گیا تھا، سونا خریدنے نہیں گیا تھا، چاندی خریدنے نہیں گیا تھا، کپڑا خریدنے نہیں گیا تھا، وہ پیتل اور تانبے کے برتن خریدنے نہیں گیا تھا، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس میں گئے تھے اور وہاں سے میت آئی اور نبی کی سیرت بیان کرتے ہوئے موت آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان تو میروں کا مقابلہ کون کرے گا؟ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ نے آخری دن میں بھی جب گردے ختم ہو چکے تھے، پھیپڑے پیٹ میں پھٹ کر پھیل چکے تھے، آخری دن میں بھی قرآن مجید کے 16 سپاروں کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ، آخری دن میں جو ہے اور بڑی بات ہے تو یاسین سنتا ہوا مر جائے، حضرت دین پوری یاسین پڑھتے ہوئے فوت ہوئے، خود پڑھتے ہوئے۔ ہمارے یہاں تو جلدی کرتے ہیں نا، میاں 2-4 یاسین اور پڑھ لو، بات ٹھکانے لگ جائے یار۔ مسلمان کا عقیدہ دیکھ، سورت یاسین کہتے مرنے کی گولی ہے، 1-2 اور مارو بھائی۔ اماں کہتی ہے بیٹی اور سورت یاسین پڑھ دے، اماں میں نے تو 3-4 پڑھ لی، یاسین سے ہی کام بڑھے گا، بیٹی اور پڑھ 2-4 نمبر لگ جائے تو کیا کہنا تیری مسلمانی کا، سورت یاسین کو گولی بنا لی۔ بڑا مشکل ہے آج کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا آدمی مرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف پڑھاتا ہوا مرے، درود شریف پڑھتا ہوا مرے۔ میرا ایمان اور عقیدہ ہے آقا پہ درود پڑھتا ہوا مر جا، ارے ادھر حضور کی ذات پہ درود پہنچے گا، ادھر تیرے لیے پیغام آئے گا، آ جا تو میرا ہے میں تیرا ہوں، آ جا تو میرا ہے میں تیرا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سیرت کا مطالعہ کرو۔ سیرت کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ 2-4 نعتیں کہو، 2-4 نظمیں کہو اور سیرت کا حق ادا ہو گیا، بلکہ غور و فکر پیدا کرو کہ ہم بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے اندر کچھ پیدا کریں، سنت کی تابع داری پیدا کریں۔ آج میں نے ولادت کے بارے میں کچھ عرض کیا، کل بھی میرا ہی نمبر ہے انشاءاللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور کل حضور کی رخصتی جو 12 ربیع الاول کو صحیح ہے، اس کے بارے میں کچھ عرض کروں گا۔
اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمل کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا مانگ کے جاؤ. آمین. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ دوستو. حضرت علامہ مولانا قاری محمد حنیف ملتانی صاحب انتہائی خوبصورت لہجے کے ساتھ، پیار بھرے لہجے کے ساتھ بیان فرما رہے تھے اللہ والوں کی شان، اللہ کے نیک ولیوں کی شان، کہ اللہ کے نیک ولی تو ایسے ہوتے ہیں. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چاہے کوئی کتنا بڑا ہی ان پر جو ہے اللہ کا جو ہے آزمائش آ جائے، لیکن اللہ کے ولی جو ہیں ہر آزمائش میں پورا اترتے ہیں. اللہ کے ولیوں کے پاس ایسی طاقت ہوتی ہے، اللہ پاک کی ایسی عطا ہوتی ہے کہ وہ جو ہے دنیا میں جو ہے ہر جگہ کامیاب ہوتے ہیں. اللہ پاک کے کرم نوازش ہوتی ہے ان پر. اللہ کے ولی جو ہیں بہت بڑے بڑی کرامات دکھا جاتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس لیے بہتر ہے کہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ایسا کوئی پنگا نہ کیا جائے، ان کو چیک نہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کے ولی جب میدان میں اترتے ہیں تو اللہ کی جو ہے مدد کے ساتھ اترتے ہیں، اللہ پاک کی نصرت کے ساتھ اترتے ہیں، اور پھر فتح و کامیابی تو ان کے نصیب میں ہی لکھی گئی ہوتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ دوستو. آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات. قاری حنیف ملتانی صاحب نے آپ لوگوں کو بیان فرمایا کہ ایک لڑکا تھا، وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے پاس پہننے کو کچھ نہیں، تو میری ماں نے بھیجا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر لے کر آؤ. تو وہ لڑکا آتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس لڑکے کو اپنی چادر مبارک، ایک ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چادر ہوتی ہے، وہی اس لڑکے کو تھما دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لے جا اپنی ماں کو پہنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہانوں کے لیے جو ہے رحمت بن کر آئے. تو پھر آپ نے اپنے رحمت بن کر دکھایا کہ کسی کو کوئی چیز بھی ضرورت ہوتی، سوئی بھی ضرورت ہوتی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اٹھا دیتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہننے کو کچھ نہ ہوتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہوتا، پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عطا کر دیتے تھے. یہ ہے رحمت للعالمین، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی رحمت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. قاری حنیف ملتانی صاحب کا بیان تھا انتہائی پیار بھرے لہجے کے ساتھ کہ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک اللہ کا ولی تھا. اللہ اکبر. اور لڑکوں نے مذاق کیا اس کے ساتھ مرنے کا. اعلان ہو گیا کہ اس کا جنازہ ہوگا اتنے بجے. اللہ کا ولی بھی وہاں پہنچ گیا. تو اللہ کا ولی جو ہے لوائقین جو بنے ہوئے تھے ان سے پوچھا اجازت ہے کیا؟ واقعی سچ میں اجازت ہے کہ پڑھا دوں جنازہ؟ حالانکہ وہ لڑکا زندہ تھا اور مذاق کر رہے تھے لڑکے اللہ کے ولی کے ساتھ. تو جیسے ہی اللہ کے ولی نے اللہ اکبر کی، لڑکوں نے اس کی آواز دی لیکن وہ نہ، اس کی آواز کوئی نہ آئی. تو وہ اللہ کا ولی جو ہے سلام پھیر کر کہتا ہے کہ اب تو یہ قیامت کے دن ہی اٹھے گا، اب یہ پہلے نہیں اٹھ سکتا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ مذاق تھا لیکن اللہ کے ولی کے ہاں کوئی مذاق نہ تھا. انہوں نے جیسے ہی وہ پڑھا، تکبیر پڑھی، تو ادھر سے اس کا بھی، لڑکے کا بھی دم توڑ گیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ دوستو. خوبصورت انداز کے ساتھ قاری حنیف ملتانی صاحب کا یہ بیان تھا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ بیان پسند ہے. اگر آپ کو بیان پسند ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں. انشاءاللہ آپ کے لاتے رہیں گے ایسے ہی بیانات قاری حنیف ملتانی صاحب کے. تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، داستان عشق کو ویڈیو کو لائک کر دیں. انشاءاللہ آپ کے لاتے رہیں گے ایسے ہی بیانات قاری حنیف ملتانی صاحب کے. تو ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا فیملی کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، تاکہ وہ بھی قاری حنیف ملتانی صاحب کو بیان سن سکیں. اور انشاءاللہ دوستوں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ بیان، نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ.